عزیزان گرامی، اس دنیا میں چونکہ پروگرام بنانا ہے تو میں تراویح کے دوران بھی درس قرآن میں 4 کرداروں کی طرف نشاندہی کر چکا ہوں۔ اس دنیا میں 4 قسم کی مخلوقیں ہیں جو دین کا راستہ روکتی ہیں۔ سب سے پہلا، سب سے بڑا طاغوت، شیطان کی اولاد میں سب سے زیادہ خبیث جو کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ فرعون ہے۔ وہ شخص جو سیاسی طور پہ اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار ہے۔ فرعون اپنے معبودوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف تقریر کرتے ہوئے قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ 2 آدمی جو ہیں تمہیں تمہارے مذہب سے، تمہارے معبودوں سے ہٹا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معبودوں کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اس کی قوم کے کچھ جھوٹے خدا تھے۔ وہ اپنے آپ کو ان معنوں میں خدا نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کہے کہ میں خدا ہوں، میرے آگے تو سجدے میں گر جاؤ۔ یہ غلط بات ہے جو مولویوں نے مشہور کر رکھی ہیں، قصص الانبیاء پڑھ کے، لچر قسم کی کتابیں پڑھا کے۔ وہ صرف سیاسی اقتدار اعلیٰ کا دعوے دار تھا، پولیٹیکل ساورنٹی، سیاسی خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ مذہبی طور پہ وہ خدائی کا دعوے دار نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنے خداؤں کی پوجا کرتا تھا، قرآن میں لکھا ہوا۔ تو سب سے بدترین کردار اس شخص کا ہے جو اپنے آپ کو پولیٹیکلی ساورن قرار دے دے۔ وہ فرعونیت ایک فرد واحد میں بھی ہو سکتی ہے، وہ فرعونیت پورے عوام میں بھی تقسیم کی جا سکتی ہے، عوام کو بھی سرچشمہ قوت قرار دیا جا سکتا ہے۔ تم سارے ہی فرعون کی اولاد ہو، بن جاؤ۔ سوورنٹی لوگوں میں بھی منتقل کی جا سکتی ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، مغربی جمہوریت۔ تو سب سے بدترین کردار جو ہے، جو سمبل ہے شیطنت کا، وہ فرعون ہے۔ اس کے بعد دوسرے درجے پہ جو دوسرا کردار آتا ہے وہ حامان ہے، فرعون کا قریب ترین ایجنٹ، جو اس کے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے ہر وسیلہ، ہر بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ہر دور میں جس طرح سے فرعون ہوتا ہے، اسی طرح سے ہر دور میں ایک حامان بھی ہوتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، وہ چند افراد کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک وسیلہ ہوتا ہے فرعون کی فرعونیت کو برقرار رکھنے کا۔ تیسرا کردار اس سلسلے میں قارون کا ہے۔ ہمارے ملک میں وہ جاگیردار کی شکل میں نمایاں ہے۔ یہ بہت بڑا پشتی بان ہوتا ہے فرعون کی فرعونیت کا۔ حامان سیاسی طور پہ فرعون کا پشتی بان ہوتا ہے، اور قارون معاشی طور پر اس کا پشتی بان ہوتا ہے۔ وہ پولیس کے راستے سے، فوج کے راستے سے فرعون کی حکومت کی حفاظت کرتا ہے، اور قارون معیشت کے راستے سے، کہ یہ معاشی بندھن کا راستہ ہے، الیکشن میں بس یہ گروپ آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا، صرف جاگیردار طبقہ، صرف کارخاندار طبقہ، بس اور کوئی نہیں۔ اور وہ سارے کے سارے ایک فرعون جو ان میں بڑا ہوگا، اس کے اقتدار کی پشتیبانی کرتے رہیں۔
یہ 3 کردار، اس میں ایک چوتھا بھی ہے، اور چوتھا خباثت میں ان سے کم نہیں ہے، وہ ہے سامری۔ وہ اپنی ذہانت سے، اپنی شعبدے بازی سے وہ لوگوں سے ہاتھ چمواتا ہے، پاؤں چمواتا ہے، وہ بچڑے کی پوجا کروا دیتا ہے، وہ جس کو چاہے خدا بنا دیتا ہے، جس آستانے پہ چاہتا ہے لوگوں کو ڈھیر لگا دیتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو جھکا دیتا ہے۔ اس کی منطق، اس کی شعبدہ بازی، اس کی تقریر، یہ ہمارے دور کا گدی نشین ہے، یہ ہمارے دور کا ملا ہے۔ وہ مولوی جس کو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے اس کے ابا جان اپنے شاگردوں کو ٹھوٹا دیا کرتے تھے کہ جاؤ مسجد کے ارد گرد لوگوں کو وعدہ کر رکھا ہے انہوں نے، ان سے سالن لے آؤ، وہ اس مولوی کے پاس ایک نہیں 3 4 پجیروں کاریں ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ سامری ہے۔ آگے پیچھے ہٹو بچوں، کلاشن کوف لیے پھرتے لوگ، مولوی صاحب کی جان بڑی قیمتی ہے۔ بھائی ہوگی یار، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان تو اتنی قیمتی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ آپ نے تو اجازت نہیں دی، آپ نے کہا علی ہٹ جاؤ آگے سے، میرے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے مت ہو، مجھے کسی کے پہرے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا، شور ہو گیا، غلغلہ، پورا مدینہ سہم گیا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، کوئی حملہ ہو گیا، باہر سے لشکر آ گیا، جیسے لوگوں کی یکرخ چیخنے کی آوازیں آئیں۔ لوگ ابھی سنبھلتے رہے، کہ میں کوٹ اوڑھ لوں اور میں تلوار لے لوں اور میں تیر لے لوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی محافظ کے، بغیر کسی باڈی گارڈ کے تنہا موقع پہ پہنچ گئے، اور پورے مدینے کی سارے کی انہوں نے جو چھان بین کر لی، اور جب لوگ تیار ہو کے باہر نکلنے لگے تو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا واپس تشریف لا رہے ہیں۔ بغیر کسی باڈی گارڈ کے۔ عزیزان گرامی، چوتھا کردار سامری ہے۔ حکومت کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، حکومت کو مولوی خریدنے پڑتے ہیں، گدی نشینوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پہلے سے وہ پشت ہاں پشت سے بکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہر مولوی کو تازہ خریدنا پڑتا ہے، زیادہ پیسے لگتے ہیں، مولوی کے پیسے زیادہ ہوتے ہیں گدی نشین سے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، وہ شخص جس کے باپ کی جائیداد 1 مرلہ بھی نہیں تھی، اس کے پاس لاہور شہر کے اندر 200 کنال زمین، اس میں کوٹھیاں ہی کوٹھیاں۔ یہ کون ہے؟ یہ سامری ہے۔ کراچی میں جا کے دیکھیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے دیکھیں، پشاور میں جا کے دیکھیں، ایک فوج ہے سامریوں کی جو پہرا دے رہی ہے ہر حکومت پہ، اور ہر حکومت کے لیے ان کا نیا بھاؤ ہوتا ہے۔ تو یہ 4 کردار ہیں میرے دوستو، فرعون، حامان، قارون اور سامری۔ عزیزان گرامی، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں یہ باطل نظام ٹوٹ نہیں سکتا؟ ان 4 کو گرایا نہیں جا سکتا؟ فرعون کو نہیں گرایا جا سکتا، حامان کو، قارون کو،
سامری کو صرف ایک بات ہے جو ان کو سہارا دیتی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں میرے دوستوں، صرف ایک بات، اور وہ ہے جہالت، جاہلیت۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اسلام جس چیز سے سیدھی سیدھی ٹکر لیتا ہے وہ جاہلیت ہے، جہالت ہے۔ جب جب روشنی علم کی بڑھے گی، آگہی بڑھے گی، بیداری بڑھے گی، یہ چاروں کردار جو ہیں غیر مؤثر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب ایک بات ہے، ذرا مجھ سے فتویٰ دینے میں جلدی نہ کیجیے گا میرے دوستو، میں مغرب کے معاشرے کو، یورپ کے معاشرے کو، امریکی معاشرے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اور بے شک سن لیجئے اور کسی مولوی سے جا کے کہہ دیجئے، اور فتویٰ دیتا ہے تو دے دے ٹو مائی لیفٹ فٹ۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں اسلامی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام کہیں اگر دنیا میں ہے بحثیت نظام کے تو کس ملک میں ہے؟ تو خدا کی قسم میں کسی اسلامی ملک کا نام نہیں لوں گا۔ آپ شاید توجہ اور توقع رکھتے ہو کہ میں سعودی عرب کا نام لوں گا، میں کبھی نہیں لوں گا۔ وہ ملک جو سیاسی نظام میں بدترین ہے، اسلام سے بعید ترین ہے، وہ سعودی عرب ہے۔ مجھ سے آپ اگر پوچھیں گے کہ سیاسی طور پہ اسلام سے قریب ترین ملک کون سے ہیں، تو میں تو پھر مغربی ممالک کا نام گننا شروع کر دوں گا۔ کسی مولوی صاحب کے فتوے کی پرواہ کیے بغیر آپ اگر نظام کی بات کرتے ہیں، اس میں عدل کی بات کرتے ہیں، اس میں حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں، جس زور اور تم طراق سے فرعون، حامان، قارون اور سامری ہمارے ہاں جلوہ گر ہے، اس زور شور سے وہاں پہ تو نہیں ہے۔ وہاں پہ تو میں نے سامریوں کو اس گھن گرج سے نہیں دیکھا ہے۔ سامری وہاں پہ بھی ہیں، ضرورت پڑتی ہے ہر جگہ نہیں، لیکن اس گھن گرج سے، اس تم طراق سے، اس طرح دیواریں، پورے ملک کی دیواریں کالی کر دی جائیں اور اپنے ہاں اپنا اللہ کے اپنا منہ کالا کر دیا جائے، مجھے تو امریکہ میں کہیں ایسا نظر نہیں آیا۔ کینیڈا میں کسی شخص نے دیواریں کالی کی ہوئی مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں کوئی شخص اس طرح سے اپنا منہ کالا کر رہا ہو۔ مکان میرا ہے یار، حویلی میری ہے، دیوار میری ہے، اس پہ اشتہار کسی سے کام کرو، پوری کا پورے دیوار کو کالا کر دیا، پورے ملک کو کالا کر دیا۔ اتنی بڑی قوت اور تم طراق کے ساتھ سامری کسی مغرب کے ملک میں نہیں پایا جاتا، ہمارے ہاں ہے۔ اب عزیزان گرامی، سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار قوتیں مل کے کرتی کیا ہے، ان کا سارا مقصد کیا ہوتا ہے، سارا زور کیا ہوتا ہے، آج میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں تاکہ کبھی آپ پروگرام بتائیں تو ان کے مقابلے میں آپ۔ یہ لوگ نہ تو دین کے خلاف بات کرتے ہیں، نہ مسجد کے خلاف، نہ مدرسے کے خلاف، ٹھنڈے ٹھنڈے چلتے ہیں۔ دشمنی مسجد سے ہے، دشمنی مدرسے سے ہے، ان میں سے کوئی بدھو آدمی، پاگل آدمی ہوتا ہے، وہ نصیر الدین بابر جیسا بے وقوف آدمی جو کبھی کبھی بھونک لیتا ہے۔ ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، وہ
برداشت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بڑی بڑی مسجدیں ہوں، بڑی بڑی لائبریریاں ہوں، بڑے بڑے مدرسے ہوں، بڑے خوبصورت قسم کے ملا ہوں، مولوی ہوں، مفتی ہوں، گھنگھٹ ان کے نکلے ہوئے ہوں، لباس خوبصورت پہنا ہوا ہو. لیکن ان کا مدرسہ ہو، مسجد ہو، ان کا دارالافتاء ہو، ان کے سب ہوں، مگر وہ ان کا دین، ان کا قال اللہ قال الرسول مسجد تک محدود ہو، ان کا فتویٰ ان کے دارالافتاء تک محدود ہو، ان کے دین کی گھن گرج ان کے مدرسے کے اندر اندر تک ہو، باہر کا علاقہ محفوظ رہے. پارلیمنٹ محفوظ رہے، پرائم منسٹر ہاؤس محفوظ رہے، پریزیڈنٹ ہاؤس بچا رہے، ساری عدالتیں، سارے سیکریٹریٹ، چیمبرز آف انڈسٹریز اینڈ کامرس، یہ سارے قال اللہ قال الرسول سے بچے رہے. ہاں مسجد کے اندر ان کو لاؤڈ سپیکر لگا کے دے دو. اسی علاقے کے ایک میجسٹریٹ سے میں نے پوچھا، یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے کہا جب حکومت کی طرف سے آپ کے پاس آرڈرز موجود ہیں کہ لاؤڈ سپیکرز کا غلط استعمال نہ ہونے دیں، تو آپ اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ یہ راز کی بات ہے، اور وہ میجسٹریٹ صاحب بہادر اس وقت بیٹھے سن رہے ہوں گے میری بات. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں اجازت دیتے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگوں کی نیندیں آپ لوگ حرام کرتے ہیں؟ اذان ہو جائے ٹھیک ہے، اس کے بعد تقریر ہے مسجد کے اندر ہوتی رہے، درس ہے مسجد کے اندر ہوتا رہے، باہر کے لوگوں کا آپ دماغ کیوں چاٹتے ہیں؟ اور یہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں، لوگوں کو رات کے وقت سونے نہیں دیتے ہیں 2 بجے 3 بجے، ان کو آپ کیوں نہیں پکڑتے؟ تو جناب میجسٹریٹ صاحب بہادر نے حکم دیا کہ صاحب وہ تحریری حکم ہے جس کا آپ اشارہ فرما رہے ہیں، اور جو ہمیں کرنے کو کہا جاتا ہے وہ یہ گا چلن دیو. تاکہ لوگ خود دین سے متنفر ہو جائیں. چلنے دو، ان کو آپس میں لڑنے دو، اور ان کے لاؤڈ سپیکر رخ ایک دوسرے کی طرف کر دو. مسجد کے اندر ان کو خوب شور مچا لینے دو، گلے پھاڑنے دو ان کو. مسجد میں بیٹھ کے حکومت پہ بھی تنقید کر لیں. لیکن دین کی کوئی دعوت، دین کی کوئی بات کسی طرح سے حکومت پر بائنڈنگ نہ ہو، ان کے اقتدار میں خلل انداز نہ ہو، وہاں پہ ان کے اختیارات میں کوئی کمی نہ ہونے پائے، اللہ کی کوئی آیت، حضور کی کوئی حدیث ان کے کسی آزادی میں، کسی اختیار میں، کسی تعیش میں، ان کے سیر سپاٹے میں، ان کی کسی بات میں وہ خلل انداز نہ ہو. دین کو محدود رکھو، مسجدوں تک، مدرسوں تک، مفتی خانوں تک، یونیورسٹیوں تک، لائبریریوں تک، میوزیمز تک. اور کبھی کبھی کہیں بہت بڑا تبلیغی اجتماع مل جائے، میلہ لوگوں کا، کبھی رائے ونڈ میں، کبھی ادھر کیا کہتے ہیں ملتان میں، کبھی یہ شیخو پورہ میں، تو جا کے دیکھایا کرو، ایک آدھ آدمی پہنچا دیا کرو وہاں. لیکن دین کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے حکومت کی کسی پالیسی سے، سیاست سے، معیشت سے، عدالتی قانون سے، سیکریٹریٹ سے، بلکہ ہر وہ چیز جو دین کی طرف لانے والی ہے، ممد ہے، معاون ہے،
اس کو بھی کنڈم کر دو. یہ کمبخت اردو زبان بڑی خطرناک ہے. اردو آئے گی تو پھر مولوی بھی آ جائے گا. مولوی کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انگریزی پہ ڈٹے رہو. اردو آئے گی تو پھر دیندار طبقہ بھی آ جائے گا. اس لیے اس کو پرے پرے رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انگریزی کو سرکاری زبان بنائے رکھو, اردو کو قریب نہ پھٹکنے دو. دوستو, اس کو ہم لادینیت کہتے ہیں, اس کو ہم سیکولرزم کہتے ہیں کہ give to God what is due to God and give to Caesar what is due to Caesar. جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دو. خدا کا حق کیا ہے کہ مسجد میں اس کے نام کی حمد کرو, سنڈے کے سنڈے جا کے اس کی پوجا کرو. اور give to Caesar what is due to Caesar, باقی سارا سیزر کا ہے. مسجد سے, مندر سے, گرجے سے باہر کی ساری زمین وہ بادشاہ سلامت کی ہے, وہ اس کا حق ہے, وہ اس کو دے دو. وہاں پھر گاڈ صاحب کے آنے کا کوئی حق. گاڈ صاحب جو ہیں وہ عبادت گاہ کے اندر اندر تک رہے. عزیزان گرامی, اس کے مد مقابل جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ سیرت طیبہ ہے. یہاں میں ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتا دوں, قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا. میں ایک مدت تک, طویل عرصے تک بڑی بڑی تقریریں سیاسی لیڈروں کی سنتا رہا. قرآن کی آیتیں بھی پڑھتے تھے کہ قرآن ہمیں عدل دیتا ہے, انصاف دیتا ہے, رواداری دیتا ہے, قرآن میں فکر ہے, تعقل ہے, قرآن یہ اور قرآن وہ اور قرآن. ہر بے دین آدمی, ہر شرابی, ہر لچا لفنگا دیکھا کہ قرآن کی آیتیں کوٹ کر رہا. یا اللہ, پھر ذرا سا غور کیا, میں نے کہا یار یہ قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں, کبھی سیرت نہیں کوٹ کر سکتے. آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات. ہر تلنگا قرآن کی آیت کا سہارا لے لے گا, اس کو سایہ نہیں ملے گا حضور کی سیرت میں. اس لیے کہ سیرت طیبہ جو ہے وہ تو عملاً مجبور کرتی ہے, وہ تو عملی نقشے کا نام ہے نا, وہاں پہ تو پھنس جاتا ہے آدمی آ کے. اس لیے دوستو اب میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو. اور سیرت طیبہ یہی قرآن ہے دوستو. قرآن مجید کو پڑھو. قرآن مجید ایک تھیوری ہے, ایک نظری چیز ہے. اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن, اس کی عملی تفسیر سیرت طیبہ ہے. اس لادینیت کا توڑ سیرت طیبہ میں ہے. سیرت طیبہ میں آپ کو سیاست بھی ملتی ہے, معیشت بھی ملتی ہے, معاش بھی ملتا ہے, عدالتی قانون بھی ملتا ہے, پوری زندگی ملتی ہے. اس میں تو پوری شخصیت کے اندر مکمل انقلاب ملتا ہے. اگر اس طرف آ جائیں پھر تو انفرادی اصلاح بھی ہے, اجتماعی اصلاح بھی ہے, پھر ہیلے بہانے نہیں ملتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, جس طرح سے کہ ایک مہم قرآن مجید کی اٹھانی چاہیے, قرآن مجید کے مطالعہ کی, ایسے ہی ساتھ کے ساتھ ایک مہم سیرت طیبہ کے مطالعے کی بھی اٹھانی چاہیے. اور ہم خود بھی اور بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھنے پہ اور سیرت طیبہ کے مطالعہ پہ لگا دیں, تاکہ اس کے زور سے یہ چار بڑی بڑی قوتیں شیطانوں کی, فرعونیت, حامانیت, قارونیت اور سامریت, ان کا زور ٹوٹے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.